بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 161 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ کسی نبی پر نہیں پہنچتا، دے نبیین یعنی کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا، کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا ان یغل کہ وہ کچھ چھپا رکھے، وَمَن یغلل اور جو چھپا رکھے، یاتے لائے گا، بیما غلہ جو کچھ چھپایا، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم پھر توفیٰ اسے ملے گا، کل نفس ہر ایک جان کو، ما کسبت پوری بار کمائی کا بدلہ، وہم اور لا یظلمون نہیں ہوگا ان پر ظلم، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اور جو چھپا رکھے اور قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا ان یغل کہ وہ کچھ پا رکھے، وَمَن یغلل جاتے بیما غلہ یوم القیامت اور جو کچھ پا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت اور پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اگے تفصیل دسی جی۔ جن تین اندازوں کو نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر ان کی نافرمانی کی وجہ دریافت کی، تو انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ظننتم انا نغل ولا تقسم لکم، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا کہ تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ اس آیت کا اشارہ اس معاملے کی طرف ہے، ارشاد الہی یعنی اس آیت کا اشارہ اسی معاملے کی طرف ہے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھوں میں تھے، تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال ان کی نگرانی میں ہو وہ خیانت، امانت کے اور انصاف کے سوا، یعنی جو مال اس نبی کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ بس انہوں کا خیال سی جی یہ بھی پتہ نہیں سانوں کچھ بھی ملنا تو نہیں، بس پہلے سی نا۔
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا باری تعالیٰ جڑا قرآن پاک پڑھیا وہ داجر مینوں اور جن مسلمانوں سنا سارے نوں عطا فرمائے اور ہمیشہ میرے سم قرآن پاک ترجمے نہ پاندی اس میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما اور ہمیشہ میرے سانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تے چلن دی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دی روایت قرآن پاک دی وسعت نال ساری بخشش اور مغفرت فرمائے. ماخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.